صحیح راستے پر رکھے، اسے وہ صراط مستقیم دکھلا دے، تو پھر انسان اشرف المخلوق بن جاتا ہے۔ اور انسان کی اگر عقل اس کے نفس امارہ پر حاوی ہو جائے اور غالب ہو جائے تو پھر وہ ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا نفس، اس کا ایگوئزم، انسان کی جو کارنل سول ہے، یہ انسان کے منطق پر، اس کی حکمت پر، اس کے عقل کے فہم و فراست پر اگر وہ غالب آ جائے تو پھر انسان حیوان نہیں، حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ حیوان نہیں، اس سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ بس وہ صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کے ہونے میں کہ جو صرف پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ملائکہ میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کوئی گناہ کا کام کرے۔ حیوانوں میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ جو پروردگار میں ان کی فطرت میں پوشیدہ کر دیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے۔ یعنی جس طریقے پر حیوان کو بنایا ہے، یعنی اگر بچھو کا کام ڈسنا ہے تو وہ ڈسے گا، اگر ایک جانور کو جو صلاحیت اور اس کو جو قابلیت دی ہے وہ اس سے ہٹ کر وہ انسان کی طرح نہیں۔ لیکن انسان وہ حیوان ناطق ہے، یعنی وہ حیوان ہے کہ جس کے اندر حکمت موجود ہے، کہ اگر یہ حکمت غلبہ حاصل کر لے تو یہی مخلوق پروردگار کی اشرف المخلوق بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن جائے، یعنی انسان کے افکار اور اس کے اعمال کا اختیار اگر اس کے نفس کے ہاتھ میں آ جائے کہ آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے کرنے کو، آج میرا وہ دل چاہ رہا ہے کرنے کو، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس برائی کی طرف جاؤں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس فلم کو دیکھ لوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی غیبت کر لوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لوں۔ یہ جو مختلف ہے انسان کے اوپر، یہ جو ایک لسٹفل زندگی کی طرف انسان کی ترغیب ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی سے آپ یہ کہیں کہ یہ کیوں موجود ہے؟ انسان جب کسی چیز میں سٹرائیو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش کرنے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اس ما حاصل کے اوپر اسے جزا ملتی ہے۔ آپ کام کرنے جاتے ہیں، نوکری کرنے جاتے ہیں، آپ کو ایسی تنخواہ تو نہیں ملتی ہے نا، آپ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صرف محنت پر بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ کی محنت بھی پروڈکٹیو ہونی چاہیے، ورنہ مہینے کے بعد آپ سے کہیں گے بھائی آپ کی کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، خدا حافظ۔ تو یہاں پر صرف محنت نہیں، محنت بھی کہ جو ریزلٹنٹ ہو، پروڈکٹیو ہو، نتیجہ خیز ہو، وہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے مطابق جزا ملے گی، اس کے مطابق جزا ملے گی۔ ورنہ تو ایک دفتر میں، یہاں تو شاید یہ کم ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، ایک ہی دفتر میں چپراسی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، لفٹ مین بھی ہے، اور اسی جگہ پر ٹیکنیشین بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، سی ای او بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی 8 گھنٹے دے رہا ہے، بلکہ 8 گھنٹے سے زیادہ بھی دے رہا ہے، لیکن ہر ایک کی تنخواہ ایک جیسی نہیں ہے۔ تو کوششیں تو 8 گھنٹے برابر ہیں یہاں پر اگر مساوی دیکھا جائے،
لیکن پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے اس سی ای او کی، اس ڈائریکٹر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ لفٹ مین کی نہیں ہے، تو اس کی جزا بھی جو اسے ملتی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر ملتی ہے۔ یہی چیز کی طرف اگر ہم پلٹ جائیں 1400 سال پہلے، کہ جہاں پہ میرے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قیمت اور ارزش جو ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی عقل کے معیار کے مطابق ہے۔ جتنا انسان عقل باشعور باعقل ہوگا اتنا ہی پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اسے قیامت میں اس کی جزا ملے گی۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح سے پروڈکٹیو بنا سکتا ہے۔ کام سب کر رہے ہیں، لیکن کس کا کام بابرکت ہوتا ہے۔ یہ جو برکت حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی کوشش اور کاوش ہے کہ علم کو حاصل کرے، تجربے کو حاصل کرے، اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن کرنا سیکھے۔ یہ وہ صلاحیت اور وہ ہوشیاری ہوتی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ برکت چاہیے ہوتی ہے جو من اللہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ شہید اول نے جب انہیں زندان میں بند کیا گیا تو 7 دنوں کے اندر، only in 7 days، کون سی کتاب لکھی؟ لمعۃ دمشقیہ لکھا، کتاب جو تمام فقہی ابواب کے اوپر ایک مستدل کتاب موجود ہے، جو سالہ سال سے حوزہ قم اور نجف میں تدریس کی جاتی ہے۔ شہید اول نے لکھی، شہید ثانی نے اس کی تشریح کی۔ کتنے دن میں؟ چند دنوں کا وہ نچوڑ تھا جو انہوں نے زندگی میں ظاہر کیا تھا، اس میں وہ چند دنوں میں اپنے خلوص کے ساتھ لکھا۔ اور آج تک جتنے علماء اور مجتہدین بنتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اس کتاب کو نہ پڑھیں اور مجتہد بن جائیں۔ یہ سے کہتے ہیں برکت۔ کتابیں لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن ہر انسان کی کتاب سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا کہ جو ایسے افراد کی کتابوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں خلوص چاہیے ہوتا ہے، اس میں ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ صلاحیتیں جو علمی صلاحیتیں اپنی جگہ پر ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن اس کے ساتھ وہ خلوص، وہ ڈیڈیکیشن، وہ توجہ بھی اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ ہمیشہ یہ باقی رہے، یا ایک طویل مدت تک لوگ سے استفادہ کریں، چاہے انہیں مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، یعنی ان کے ایک مرتبے کو، لیکن وہ اس میں اندر ایک برکت موجود ہے۔ ہماری زندگیوں میں سے یہ اگر ہم دیکھیں تو وہ برکات کم ہو گئی ہیں، یعنی ہماری پروڈکٹیوٹی اس انداز سے کہ جس طرح سے کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پروردگار ہمیں ایک پازیٹو پروڈکٹیو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ کیسا انسان؟ ایک ایسا انسان کہ جو زندہ انسان ہو، کہ جو زندہ انسان اگر ہوں گے تو وہ زندہ قوم کی تشکیل دے سکیں گے۔ زندہ قوم میں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر احساس موجود ہوتا ہے اور پھر وہ اس احساس کو اکنالج بھی کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک نعمت موجود ہے، آپ اگر اس سے استفادہ نہ کریں، یہ سینٹر ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس سے استفادہ نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نعمت ہو سکتا ہے کہ یہ ضائع ہو جائے۔ پتہ چلے کہ بھئی یہ جیسے کہ چرچ بک جاتے ہیں، لوگ نہیں آتے، چرچز بک جاتے ہیں۔
جب دیکھیں کوئی سینٹر میں کوئی آ نہیں رہا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پبلک آ نہیں رہی ہے، تو بھائی چھوڑے، اس کو بیچ دیا جائے، کسی اور کار خیر میں لگا دیا جائے۔ لیکن اگر اسی سینٹر میں جم غفیر آ جائے اور یہ کہے کہ نہیں ہمیں تو یہ بھی چلنا چاہیے، مجلس بھی ہونی ہے، مدرسہ بھی چلنا ہے، اور جوانوں کا پروگرام بھی ہونا ہے، اور سینئر سٹیزن کا بھی ہونا چاہیے، خواتین کا بھی ہونا چاہیے، بچوں کے بھی ہونا چاہیے، تو کہیں گے اچھا یہ سینٹر چھوٹا ہے، اس کو وسعت دی جائے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ البتہ ہارڈ ویئر کے ساتھ جو ہے سافٹ ویئر کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہارڈ ویئر بہت اچھا پیش رفتہ آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اگر سافٹ ویئر آپ ونڈوز اس میں کون سی 98 یا اس سے پہلے کی جو 95 اگر ڈال دیں تو ہارڈ ویئر بھی آج کل ریکگنائز نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے سینٹرز کے اندر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے درمیان ایک نہایت ہی قابل انسان مجبور ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، بولنا نہیں چاہیے ان کے سامنے، لیکن بہرحال یہ کیونکہ ہم بہت سارے سینٹرز میں گھومتے رہتے ہیں، یہ پروردگار کی توفیق ہے، مختلف جگہ پر، جسے کہتے ہیں ویسٹ کوسٹ سے لے کے ایسٹ کوسٹ سے مختلف جگہ توفیق ہوتی ہے کہ جاتے ہیں۔ یہ توفیقات نہیں ہیں، یہ نعمت پروردگار عالم نے جو دی ہے کہ آپ اپنے ہر فقہی اخلاقی مسئلے کی طرف رجوع کر سکیں، آپ کے پاس ایک مرکز ہو، یعنی ہارڈ ویئر بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے، اس لیے اس کو ان کی ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کی مینٹیننس جو ہے بہت ضروری ہے۔ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کی مینٹیننس بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی، اس کی طرف رجوع نہیں ہوگا، تو مینٹیننس کی نیڈ نظر نہیں آئے گی۔ مینٹیننس کی نیڈ اگر انسان کبھی کبھار کھول رہا ہے اپنے لیپ ٹاپ کو تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے جو چل رہا ہے چلا لے گا، 2-4 ڈاکیومنٹس کر لیے، لیکن اگر روزانہ کام کر رہا ہے صبح سے شام تک، تو اگر تھوڑی سی بھی سپیڈ اس کی سلو ہوگی تو کہے گا بھئی اینٹی وائرس چلاؤ، اس کو فارمیٹ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو یہ دیکھنا کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنائے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ پروڈکٹیوٹی، یہ حیات جو پروردگار کی نگاہ میں ہے، جو قرآن کی نگاہ میں ہے، جو انبیاء اور ائمہ کی نگاہ میں ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کیوں ظلمات سے نور کی طرف کا راستہ آہستہ آہستہ ہو چل رہا ہے؟ کیوں تیزی سے نہیں بڑھ رہا انسان؟ کیوں تاریکیوں میں اور گناہوں کی وادیوں میں ہے؟ کیوں نور اور ہدایت کی وادی میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی پرائرٹیز تبدیل ہو گئی ہیں، اس کی پرائرٹیز کیا رہی ہے؟ just to gain some materialistic things. یعنی تعجب آپ خود بھی کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ مولانا پاکستان میں اکیلے کماتے تھے، یہاں خود بھی کما رہے ہیں، بیگم بھی کما رہی ہیں، بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی کما رہا ہے، لیکن گھر نہیں چل پاتا ہے۔ یہ مورگیج ہے، یہ فلان چیز ہے، اس کا دینا ہے بل، اس کا دینا ہے، اس کا دینا ہے۔ ان دی اینڈ آف دی ڈے سیونگ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آفت، کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو بہت مشکلات میں پڑ جائیں گے، نہیں معلوم کیا ہوگا۔ کیوں ہے ایسا؟ اکنامک سسٹم کیا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ لیکن ایک چیز عزیزان کرام بتاؤں، ایک جو اہم نقطہ ہم بھول گئے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مختصر سی حدیث ہے کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں من اقنا اغنا، کہ جس نے قناعت کی وہ مستغنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، وہ امیر بن گیا۔ جس نے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا اپنی چادر میں ہے، اسے دوسروں کے لحاف کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ چیز ہم میں ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی، چلو ختم نہیں ہو گئی۔
مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، استفا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی رعایت کر لیں. صلوات علی محمد والے. ہاں من اقنا اغنا، قلیل، یہ چیزیں ہمارے پاس محدود ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا رجوع، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں، سنیں، اس پر غور و فکر کریں. اس لیے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے غور و فکر کرنا کافی ہے. آج کی مجلس سے، جو 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، اس میں آپ کچھ نہ لے کر جائیں، کسی چیز کو بھی نہ لے جائیں، ہر چیز بھول جائیں. بڑی مشکل بات کہہ رہا ہوں میں. 1 گھنٹہ میں پڑھوں، اس پر میں کہوں کہ 10 سیکنڈ کی میری چیز لے کر جائے. میں 10 نہیں 5 سیکنڈ کی آپ چیز لے جائیں، بس اس حدیث کو میرے ساتھ لے کر جائیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں. من اقنا اغنا، جائیں اس پر غور و فکر کریں کہ رسول اللہ نے جو انسان کی حیات کے لیے ایک ایسا اصول بیان کر دیا ہے، یہ اصول ہماری زندگی میں کتنا ہے، کتنی % ہم، کتنی فیصد ہم اس کے اوپر توجہ کر رہے ہیں. نہیں ہے ہماری توجہ اس کی طرف. اس لیے کہ انسان کی وشز کی کوئی حدود نہیں ہے. اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان کی وش لسٹ بڑھ جاتی ہے، آپ ہر ویب سائٹ پہ جائیں گے نا، جتنی بھی بائنگ ویب سائٹ ہیں، ہر جگہ لکھا ہے وش لسٹ. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آپ کی وہ بائنگ کارٹ ہے، شاپنگ کارٹ ہے، ایک ہے وش لسٹ کہ ہاں کاش میرے پاس یہ بھی ہو، کاش یہ بھی ہو. 60 انچ کا ٹیلی ویژن ایک نہیں، ہر کمرے میں لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، وہاں سے میرے پاس سارے انٹرکامس کی بھی ہو، یہ بھی ٹیکنالوجی ہو، وہ بھی ہو، فلان بھی ہو. میرے پاس جو ہے وہ ہاٹ باتھ میرے پاس باہر لگا ہوا ہو. ڈفرنٹ تھنگس وی کین تھنک اباؤٹ اٹ. دیر آر سو مینی تھنگس. تو وش لسٹ میں اس کو ڈالتے جائیں. امام یہی بیان کرتے ہیں کہ جس کی وش لسٹ زیادہ ہو جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی سوچتا رہ جائے گا اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. آج جا کے دیکھیے، یہ سائیکولوجسٹ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے میں نے سائیکولوجی کو. آپ جا کے سائیکولوجسٹ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے کہ انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے. کہ جب یہ ایک چیز کو چاہتا ہے اور اسے نہیں حاصل کر پاتا ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. خوب اس کا حل آج کے اطباء کے پاس اور ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے موجود. ان کا علاج جو ہے ان ائمہ کے پاس ہے. یہی چیز انہوں نے 1400 سال بیان کر دی تھی پہلے کہ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو اگر تمہارے اپنی وش لسٹ کو مختصر رکھا، اپنی وانٹس کے ساتھ اگر ملا کر رکھا، میچ کر کے رکھا، تو تمہیں کامیابی ہو جائے گی. لیکن اگر تمہاری وش لسٹ تمہارے وانٹس سے جتنی بڑھتی چلی جائے گی تم اتنی تباہی میں چلے جاؤ گے. کیونکہ ضروری نہیں کہ جو وانٹس ہوں وہ بھی انسان حاصل بھی کر لے. نہیں ہے ضرور، وسائل نہیں ہے موجود. انسان جاتا ہے شاپنگ مال کے اندر، اسے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لو، لے بھی لو. لیکن انسان کیا سب چیزیں لے سکتا ہے؟ یا ہر چیز اسے لے لینی چاہیے اگر اس کے پاس پیسہ ہے؟ نہیں، اسے وہی لینا چاہیے جو اس کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو ہزاروں میں خرچ کر لے، اور ضرورت نہیں ہے تو 1 سینٹ بھی خرچ کرنا اسراف ہے. اگر ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر 1 سینٹ بھی جو ہے وہ اسراف ہے اور حرام ہو جائے گا. اپنے ایٹکس میں جا کر، اپنے جیسے کہ بیسمنٹس میں جا کر دیکھیے کہ کتنا مال رکھا ہوا ہے کہ جو آپ کی وانٹ نہیں تھا، وش تھا، جو آپ نے کلیکٹ کر لیا کہ بائی 1 گیٹ 2 فری یا بائی 2 گیٹ 1 فری. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف مالز میں ملتا ہے، بائی 1 گیٹ 2 فری، کسی اور جگہ نہیں ملے گا. شادی شدہ افراد سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بعد میں پھر ساس بھی ساتھ میں آ جاتی ہیں، سالی بھی ساتھ میں آ جاتی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، انسان کا فوکس کیوں؟ انسان اپنے آپ کو مرکز سے دور کر لیا. لیکن ایک بنیادی چیز بناؤ، یہ بہت ہی پورے اشرے کا موضوع تھا، لیکن صرف اس کی ایک جسٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں. وہ کیا ہے
کسی بھی معاشرے کے لیے کچھ فنڈامنٹل نیڈز ہیں تاکہ وہ معاشرہ کھڑا ہو سکے. وہ بنیادی ارکان کیا ہے اس کے بنیادی ارکان ہیں. ایک کہ اس میں اکنامک سسٹم ہونا چاہیے. نمبر 2 اس میں اکنامک اور فائنینشیل سسٹم ہونا چاہیے. دوسرا اس میں ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. تیسرا اس میں جوڈیشری سسٹم ہونا چاہیے. چوتھا اس میں فیملی اینڈ سوشل سسٹم اس میں ہونا چاہیے. اور پانچواں پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہونا چاہیے. یہ 5 ایسی بنیادیں ہیں. اس سے زیادہ بھی اسکالرز نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ 5 ہر ایک نے لکھی ہیں چیزیں, ہر ایک نے لکھی ہیں, کہا یہ بنیادی چیزیں. ہر معاشرے کے قیام کے لیے ان 5 کا ہونا اور 5 کا انٹر ریلیٹڈ ہونا اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا اور بیلنسڈ وے میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی معاشرے میں یہ 5 ارکان میں سے ایک نہ ہو یا ارکان میں سے ایک کمزور ہو تو وہ معاشرہ امبیلنس ہو جاتا ہے. اور جو مشکلات ہم دیکھتے ہیں, اقتصادی مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں, جوڈیشری کے پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو پرابلم نظر آتی ہیں, تو وہ ویکنیسز کی وجہ سے تمام چیزیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر معاشرے کی ضرورت یہی 5 ارکان ہیں, چاہے یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہو غیر مسلمانوں کا ہو, اسلامی معاشرہ ہو غیر اسلامی معاشرہ ہو, یہ تمام میں اگر مشترک ہے تو پھر حکومت اسلامی کی ضرورت کیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یا صاحب الزمان عجل علی ظہور, ایک مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے. انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد. ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف میں تبدیل کرنے, کیوں امام آ کر کوئی نئی چیز کریں گے؟ نہیں, یہ 5 ارکان ہوں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان 5 ارکان کی ایک مرکزیت ہے اور وہ مرکزیت ہے توحید. یعنی اگر ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی آئیڈیالوجی, اس کی ویلیوز, اس کے نارمز, اس کے سٹینڈرز, اس کے کریکولم, اس کے سلیبائی تمام کے تمام ہمیں مرکز توحید سے لینا ہوگا. اگر ہمیں جوڈیشری سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے تو دوبارہ سے مرکز کی طرف پلٹنا ہوگا کہ پروردگار عدلیہ کا کس طرح کا نظام چاہتا ہے, کہ کن کے ہاتھ کاٹے جائیں, کن کے نہ کاٹے جائیں, کن کو حبس میں رکھا جائے, جیلوں میں رکھا جائے, کن کو نہ رکھا جائے, کن کو کیا سزا دی جائے. یہ پروردگار کیا سزا معین کر رہا ہے, کیا نظام عدل ہے جو پروردگار نے بیان کیا ہے. اسی طرح سے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے کہ انسان کے لیے, کہ خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب خوارج نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا لا حکم الا للہ, کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں چلنا چاہیے, نہ ہم معاویہ کو مانتے ہیں نہ علی کو مانتے ہیں, کوئی لیڈر نہیں ہوگا, حکم جو ہے وہ اللہ کا چلے گا. مولا کائنات نے فرمایا کلمۃ الحق یراد بها الباطل, کلمہ حق ہے کیونکہ یہ جملہ لا حکم الا للہ قرآن کی آیت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کلمہ جملہ حق ہے لیکن اس کا مقصد اور مراد جو ہے وہ باطل ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں, خوارج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہ ہوگا. بے شک اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا, لیکن حکم کو اجرا کرنے والا جو حاکم ہے وہ اللہ نہیں ہے. حاکم جو ہے پروردگار نے اپنے خلیفہ بنایا ہے. یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفۃ فی الارض, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. اے داؤد ہم نے تمہیں اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان جا کے عدل و انصاف سے حکم کر سکو. تو حکم اللہ کا ہوگا, اجرا کرنے والا اور جو حاکم ہوگا وہ کون ہوگا؟ انسان ہوگا.
تو مولا کائنات نے فرمایا لا بد من امیر بر و فاجر، کہ ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم میں ایک امیر، ایک رہبر، ایک قائد، ایک لیڈر، ایک رہنما ہونا چاہیے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ اللہ کے راستے پر لے جائے گا، مومنین اس میں سکون سے زندگی گزاریں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو بھی وہ کچھ نہ کچھ اصلاح کے کام کرے گا، سڑکیں بنائے گا تاکہ اس کی حکومت باقی رہے، پانی پہنچا دے گا لوگوں کی بستیوں تک تاکہ وہ اس کی حکومت باقی رہے۔ ظلم کر رہا ہوگا، اس میں مومنین سکون سے نہیں ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا، لیکن بعض ٹریفک چل رہا ہوگا، آپ کا سگنل چل رہا ہوگا، آپ کا نظم اپنی جگہ موجود ہوگا وہاں پر، جو آپ دیکھتے ہیں کفر کی حکومتوں میں آپ کو یہ نظم نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک فطرت ہے کہ جب تک امیر نہیں ہوگا، لیڈر نہیں ہوگا، رہنما نہیں ہوگا، رہبر نہیں ہوگا، اس وقت تک قوم منظم کام نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے پولیٹیکل سسٹم ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم پولیٹیکل سسٹم کو کیپٹلزم سے لیتے ہیں، کمیونزم سے لیتے ہیں، سوشلزم سے لیتے ہیں، امپریلزم سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ یا اسلام سے لیتے ہیں۔ تو بس یہاں پر ایک فرق ہے کہ یہ جو بنیادیں ہیں، یہ 5 بنیادیں جو ایک کسی بھی نظام کے لیے ضروری ہے، اگر ان بنیادوں کا مرکز توحید ہے، ان کا محور توحید ہے، تو یہ حکومتیں اور یہ معاشرے، اسلامی معاشرے اور حکومتیں اسلامی حکومتیں کہلائیں گی۔ لیکن اگر ان بنیادی ارکان کا اگر مرکز کوئی نہیں ہے، یا مرکز کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم ہے، تو پھر یہاں پر یہ حکومت الہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر انسان، ہم جیسے انسان قانون بنا رہے ہیں، نظم و نسق بنا رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم وہ افراد کے جو اسلامی نظریات رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لفظی کے اعتبار سے تو ہم وہاں پہ ہیں، لیکن ایمان عملی کے اعتبار سے کیپٹلزم کے ساتھ ہیں۔ ایمان نظری کے اعتبار سے، تھیورٹیکل ایمان کے اعتبار سے تو ہمیں انشاءاللہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، قرآن سے نہیں ہٹا سکتا، ولایت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہمیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم آ جاتے ہیں ایمان کیپٹلزم کے اوپر، ایمان پلورلزم کے اوپر۔ یہ پلورلزم جو ایک نئی وبا ہے، چل رہی ہے گزشتہ 10 15 20 سال سے، یہ جو نئی ایک چیز لے کر آ رہے ہیں، پلورلزم پیش کی جا رہی ہے، بلکہ سے پہلے یعنی ایسا نہیں کہ پلورلزم آج کی پیداوار ہو، پرانی ہے یہ، لیکن آج اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے جو نیو ایج کا کانسیپٹ ہے وہ نیو ایج نہیں ہے، that is the old age, old civilization. That old civilization is being revived again and it's been named as new age. That is no new age. وہ انہی فرعونوں کی civilization کو زندہ کر رہے ہیں، انہی تمام جادوگری کو زندہ کر رہے ہیں، انہی تمام خرافات کو اور تخیلات کے جو انسان کے کو زندہ رہنے سے اس حقیقی معنی میں زندہ رہنے سے اسے انحراف کی طرف لے جاتے ہیں، یہ نیو ایج کا نام دے کر اسے پرانی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے فنڈامنٹلز پر باقی رہے تو اسے آرتھوڈاکس اور دقیانوس کہا جاتا ہے، لیکن اگر آج کے یہ افراد ہمیں اس فرعونوں کی سیولائزیشن پہ لے کر جائیں تو اس کا نام دیتے ہیں نیو ایج، اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ارے نئی کوئی چیز ہوگی کیونکہ نام اس کا نیو ایج ہے۔ نو، اٹس ناٹ نیو، اٹس اولڈ سیولائزیشن۔ Old civilization, the same civilization which was against Hazrat Ibrahim, which was against Hazrat Musa alayhi salam, which was against Hazrat Isa alayhi salam, which was against the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یہ اسی ابو لہبی کو زندہ کر رہے ہیں، ابو لہبی کو زندہ کر رہے ہیں، فرعونیت کو زندہ کر رہے ہیں، اسی نمرودیت کو زندہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیدار ہونے کے بجائے ہم سو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پرائرٹیز تبدیل ہو گئی ہیں۔
وقت نہیں ہے، آؤ امام کی طرف رجوع کریں. امام کیا ہے ہمیں دیتے ہیں؟ کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ کوئی اسکیجول دیا ہے امام نے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج ذرا فضائل مختلف قسم کے ہو گئے، اس لیے شاید اس لیے نعرہ بھی نہیں لگ رہا ہے. یہ فضائل موجود ہے، اس کے بھی اوپر نعرہ لگ سکتا ہے. صلوات لگا دیں. نعرہ حیدری. اصل میں یہ میں بن کہتا ہوں کہ اگر جب ہم ویسے تو جو فضائل ہم خیبر و خندق کے بیان کرتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی سامنے نہیں آ سکتا اس فضائل میں کہ جو مولا کائنات کے یا دیگر ائمہ کے بیان کیے گئے. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر علی میدان جنگ میں تھے تو فلان 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 بھی میدان جنگ میں تھے. ٹھیک ہے تھے بھئی، علی نے اگر اتنے بڑے بڑوں کو گرایا تو انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو تو گرایا. ٹھیک ہے، وہ مقابلے میں کچھ نہ کچھ ایسے لے کر آ جاتے ہیں کہ کہا کہ بھئی علی جو ہے وہ باب العلم ہے تو وہ دیوار ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، وہ چھت ہیں. تو بھئی ٹھیک ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو حکمت کی باتیں، جو علم کا خزانہ جو اہل بیت سے ملا ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. نہ یہ فقہ موجود، نہ فقہی مسائل میں ان کے پاس وہ ذخیرہ ہے، وہ باریکیاں کہ جو آج کے علماء مراجعین تحقیقات کے بعد آپ کو بیان کرتے ہیں کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، حکم الہی اس میں کیا ہے، نکاح کے باب میں، معاملات کے باب میں، یہ تمام جزیات جو بیان کرتے ہیں یہ مراجعین مجتہدین کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ ائمہ کی تعلیم کردہ ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی ہے. ان کے پاس نہیں ہے وہ چیزیں. وہی در اہل بیت پر آنا ہوتا ہے. لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا نعمان. اس 2 سال کی بنا پر ہی تو یہ آج مکتب بنا دیا اس نے. اس نعمان ابو حنیفہ کا نام ہے، مکتب بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کثرت علم نہیں، کثرت علم سے انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، بلکہ جو کوالٹی علم کی حاصل کرتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے. ورنہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کہ بھئی ہم کالجز میں، یونیورسٹی میں ساتھ تھے، لیکن کیا سب ساتھ چلنے والے اب بھی سب ساتھ ایک ہی لیول پر ہیں؟ نہیں ہے، ایک لیول پر نہیں ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن، اور ظاہر ہے اس کے بعد کی اور چیزیں، تجربے اور بہت ساری ڈیڈیکیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. آج ویری مچ امپورٹنٹ. ہمارے ہی بیچ کا، ہمارے استاد محترم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے ہی بیچ کا ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سی او کی پوسٹ کے اوپر ہے، جو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جو ہے وہ کسی پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے اوپر موجود ہے. ہمارے ہی بیچ کا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بسوں کا ڈرائیور بنا ہوا ہے. ہمارے ہی بیچ کا ہے نا، وہی اساتذہ نے اسے پڑھایا ہے، وہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن. ہماری بیچ میں وہ افراد یا ہمارے سے کچھ آگے پیچھے افراد کہ جو آج قوم کے بڑے بڑے علماء میں سے شامل ہیں، موجود علماء وہ عرفاء میں سے ہیں، اہل معنویت ہیں. یعنی وہی انسان کوالٹی آف ایجوکیشن، اور یقیناً وہ جو آگے چیزیں آتی کہ انسان کس طرح توجہ کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیا کس طرح سے کیا پرائرٹیز کریں، کیا ہمارے پاس تقسیم ہونا چاہیے، کچھ ہمارے پاس آرگنائز کریں. بہت ڈس آرگنائزڈ ہو گئے. آپ کہیں کیسے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، اتنا آرگنائزڈ ہیں کہ صبح ہم نماز سے پہلے اٹھتے ہیں تیار ہو کر، نماز کا بھی وقت نہیں ہوا ہوتا ہے، ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے، رزق حلال کمانے کے لیے. رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں بغیر نماز کے. ٹھیک ہے، بہرحال امید یہ ہے کہ راستے میں پڑھ لیتے ہوں گے، کہیں رک کر، کہیں آفس جا کر، کچھ امید یہ ہے. بہرحال لوگ کرتے ہیں جو واقعین ہے. لوگ یہ بھی ہے کہ پہنچ جاتے ہیں اپنے آفس پہ، وہاں جا کے پڑھتے ہیں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، لیکن نمازیں اپنی جگہ پر بنیادی شے ہے.
آرگنائز ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں 6 بجے, ہمارا روٹین ہے 6 بجے اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیگم کو بھی نہیں اٹھاتے, نہ وہ اٹھنا پسند کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں تم اپنا بناؤ میں اپنا بناؤں گی, ہم نکل جاتے ہیں. بڑے آرگنائزڈ ہیں ہم لوگ سب, بہت سسٹمیٹک ہمارا چلتا ہے سسٹم. ہم لوگ ایکویلٹی کے اوپر ہم لوگ وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے پچھلے دن کا ناشتہ بنایا تو آج میں ناشتہ بنا کر ان کے لیے چلا جاؤں گا تاکہ ان کو زحمت نہ ہو, تیار ہو جائے. بڑا ایکویلٹی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, تو بڑا مساوی ہم چلتے ہیں, اور ہم بڑا آرگنائز جاتے ہیں اس واپس ہم پلٹ کر آتے ہیں. ہمارا آرگنائز ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا اور ہمارا روٹ پہ اتنا ٹائم 1 گھنٹہ لگے گا اور ہم یہاں اتنے بجے پہنچ جائیں گے, اور آتے ہیں بس ہم کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو ذرا سے مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائمنگ ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں ڈرامے, ان کے بیگم صاحبہ جلدی گھر پہ آ جاتی ہیں, تو وہ ایسا جادو نے چلایا ہوا ہے کہ وہ بھی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے بہرحال. تو جب تک وہ ڈرامہ سیریز ختم ہوتی ہے تو میں تو سو جاتا ہوں. تو اتنا میں آرگنائزڈ ہوں کہ میرے یہاں سے سوئی ہلتی نہیں ہے. لیکن کیا کریں اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اس آرگنائزر کو ہمیں ان کے مطابق بنانا ہوگا, تاکہ انسان ان مادہ پرستی سے اور اس مادہ پستی سے نکل کر معراج انسانیت تک پہنچ سکے. امام ہفتم سے, بلکہ یہ روایت 2 امام سے مجھے نظر آتی ہے, امام چہرم سے, امام زین العابدین اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. یقیناً آپ پہلے سن چکے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہی ائمہ کی 1400 سال سے ایک ہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. لیکن خطابت کا سب سے آسان طریقہ مجھے یہ نظر آتا ہے امام رضا کی وہ حدیث کہ امام فرماتے ہیں کلامنا نور, ہمارا کلام نور ہے, اور تمہارا کام ہے کہ تم ہمارے نورانی کلام کو لوگوں کے درمیان بیان کر دیا کرو. اب وہ خود نور اپنا کام کرے گا. مجھے روشنی, اگر میں نے یہاں پر بلب جلایا ہے تو مجھے روشنی باہر دہلیز تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود نور وہاں پہنچتا ہے. تو مجھے یہاں پر حدیث بیان کرنی ہے, وہ انشاءاللہ خود آپ کے قلوب اور آپ کے افکار میں اثر کرے گی. امام ہفتم فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کرو. 4 حصوں میں تقسیم کرو. کیا ہے پہلا حصہ؟ کیا ہے؟ لمناجات اللہ, اللہ سے مناجات کے لیے. مناجات کے لیے یہاں پر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ یہ نہیں ہے. امام تو بتا رہے ہیں بیان, شاید میرا فہم یہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ میں تو تمہارے پورے اوقات نظام کو عبادت بنا رہا ہوں, پورے اوقات کو عبادت بنا رہا ہوں. تو دیکھو مناجات کرو. اس مناجات کو عام طور پر جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا, اس سے ہٹ کر ہے. مناجات کیا ہے؟ مناجات ہے راز و نیاز. راز و نیاز کہ جب انسان کسی سے عام طور پہ بات نہیں کہہ پاتا, ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں ملتا اسے, کوئی سننے والا نہیں ملتا ہے, پھر اسے کہیں مل جائے تو پھر اسے اپنا درد دل کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ میری کوئی مشکل نہیں حل کر سکے گا, لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے, یہ ایسے بیماری ہے, یہ مشکل جاب کی ہے, یہ فلان ہے, یہ والدہ بیمار ہے اس کا ٹینشن ہے, والد ہیں, جو بھی اپنے ہیں. لیکن اللہ سے مناجات کیا ہے؟ گفتگو کرنا. مناجات نجوا, یعنی جو انسان دوسروں, نجوا یعنی وسپرنگ کرنا, اس طرح سے باتیں کرنا کہ دوسرا نہ سن سکے. مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں جو دوسروں کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں وہ پروردگار کے سامنے بات کرنا. بھئی میری تو ہماری تو نماز ایسی ہوتی ہیں, اللہ اکبر کر کے ہم رکوع کیا, سجدہ کیا, جلد نماز پڑھی, اور جہاں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہیں سے اڑ گئی ہے. بھئی مناجات تو ابھی تو یعنی اس طرح کی بات ہے. میں بتاؤں کہ اس طرح سی بات ہے, میرا یہ پرسپشن ہے. وہ کیا ہے
کہ بھائی ہم دستک دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ پہ، پروردگارہ دروازہ کھول دے. اب جب نماز پڑھ لی، پروردگار نے دروازہ کھول دیا تو واپس پلٹ گئے. بھئی ابھی تو موقع ہے، ابھی تو موقع ہے مانگنے کا، ابھی تو پروردگار نے دروازہ کھول دیا ہے، تو داخل ہو، دعا اور مناجات کرو. اس لیے حدیث کے اندر ہے یہ سب چیزیں حدیث سے ہی نکالی گئی ہیں، میری کوئی اختراع نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جو انسان نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. دعا کیا ہے؟ مانگنا، یہ احساس دلانا اپنے آپ کو. کس بات کا احساس دلانا؟ وہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے تم انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، نادار ہو، ضرورت مند ہو، اور پروردگار عالم کی وہ ذات اقدس ہے کہ جو تمہاری ضروریات کو پورا کرے گی، اس لیے کہ وہ غنی مطلق ہے، وہ تمہاری ضروریات کو سمجھتا بھی ہے، اسے پورا بھی کر سکتا ہے. مجھے آگے درد دل کریں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کہا اچھا دعا کر دیں گے، بھی پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. کتنے لوگوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہوں گے. لیکن جہاں پر یقین ہے کہ جس در پر جائیں گے وہاں پر رد نہیں ہوگی، دیر ہوگی. اللہ اکبر. دیر ہو سکتی ہے کسی مصلحت سے لیکن رد نہیں ہوگی. تو جہاں پر امید نہیں ہے وہاں پر جا کے درد دل کرتے ہیں، اور جہاں امید کا مرکز ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کے پاس زبان نہیں ہے تو ائمہ نے تو ہمیں زبان دی ہے، دعاؤں کے ذریعے. امام سجاد کی 15 دعائیں مناجات 15. اللہ اکبر. مناجات 15. مناجات 15 کیا ہے؟ درد دل ہے. پروردگارہ مجھے آتش جہنم سے ڈر لگ رہا ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں کیا کروں. میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میں کیا کروں؟ پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے. پروردگارہ میرے عیب پوشی کر کے رکھ، ڈھانپ کے رکھ، میری عزت برقرار رکھ. دعا کے اندر ہے نا وہ جملہ، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، کہ جو جمیل کو، جو نیکیاں ہیں تھوڑی تھوڑی سی، اسے اتنا اجاگر کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیتا ہے. اگر لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے گناہ، برائیاں سامنے آ جائیں تو شکل دیکھنا پسند نہ کریں، شکل دیکھنا پسند نہ کریں. لیکن پروردگار کے اس لطف و کرم کو ہم، اب اس کو، یہ کیسے ہمیں احساس ہوگا؟ یہ غور و فکر سے ہوگا. یہ مناجات، یہ جو ٹائم ہم پاس کریں گے اللہ کے ساتھ، تو نماز کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اللہ سے، کبھی رات کے پہر، کبھی دن میں، کسی وقت بھی اللہ سے مناجات، گفتگو کریں، درد دل کریں، بیٹھ کر بات کریں. کبھی سجدے میں چلے جائیں، تھوڑا طولانی سجدہ کریں، باتیں کریں. پروردگار نہیں ہے، پیسہ نہیں میرے پاس، بیماری ہے، پروردگارہ میرا شوہر جو ہے بہت ظلم کرتا ہے، مجھے سختی کرتا ہے. یعنی اب میں کیونکہ سب مردوں کی طرف سامنے، اصل میں ایک بھی سائیکولوجیکل ہے، کیونکہ مردوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مردوں کی فیور کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خواتین کی فیور کی باتیں نہیں کرتے. بھئی خواتین کے ساتھ مشکلات ہیں، یہ فیملی ایشوز ہمارے پاس بہت آتے ہیں، کیونکہ میں 10-11 سال سے اسی فیملی کاؤنسلنگ کے اندر ہوں، ٹھیک ہے نا. البتہ یہاں پر ایسا نہیں کہ صرف خواتین ہی مظلوم ہوتی ہیں، مظلوم ہوتی ہیں، بلکہ وہ بھی ظالم ہوتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر یہ چیزیں بیلنس چل رہی ہوتی ہیں. پاکستان کی باتیں کر رہا تھا، تو یہاں پر بالکل یہ مشکلات ہیں، یہ فیملی ایشوز ہمارے ہاں. اس جگہ رہتے ہوئے بھی انہیں مرد کی یہ جرات کہ جہاں پر بچے کو سکھا دیا جاتا ہے 911 کال کر لو، یہاں پر ہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. بھئی جرات مند ہوا نا. اگر جانے گرامی 911 ہو یا نہ ہو، پروردگار دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے. پروردگار پہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 911. یہ کرام الکاتبین جو ہمارے ہیں نا، یہ لکھ رہے ہیں. تو انسان کو حاضر اور ناظر اس بات کو سمجھ کر رہا. بھئی انسان یہاں پر مختصر کروں، وقت بہت لے لیا میں. ہم نے پہلی چیز ہے اللہ سے مناجات کرنا. جائیں سجدے میں بات کریں، جو بھی دنیا مانگے، دین مانگے، اخلاق مانگے، کچھ بھی مانگے، لیکن اللہ سے بات کرنا سیکھیں. اللہ سے بات کرنا سیکھیں. اللہ سے بات کرنا سیکھیں. مستقیم بات کریں، وسیلے سے بات کریں، لیکن بات کرنا سیکھیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو امام بیان کر رہے ہیں کہ اپنا ایک وقت
اس میں نکالو, 4 حصوں میں تقسیم کرو, ایک وقت اس میں نکالو. دوسری چیز کیا کریں, امر معاش کے لیے, حلال روزی کے لیے کوشش کرو, حلال روزی کے لیے کوشش کرو. میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جو ابھی پڑھ رہا ہے, اسکول کالج میں ہے, تو وہ اس روزی کے ذریعے کو اپنا رہا ہے, تو اس کا ایک وہ ایجوکیشن میں جا رہا ہے, اور جو ایجوکیشن حاصل کر چکا ہے تو حلال روزی کے لیے, وہ امر معاش کے لیے جائے گا کہ حلال روزی دیکھے کہ کدھر ہے حلال روزی. یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی نہیں مل رہی ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, تو وہ چلا گیا کہ میں کیا کروں, میں کس سے مانگتا, تو میں تو جا کر وہاں پہ شراب کی شاپ پر لگ گیا ہوں, یا میں جو ہے میں میک ڈونلڈ پہ لگ گیا ہوں, وہاں پہ حرام چیزیں بک رہی ہیں, تمام چیزیں. نہیں, میں کہاں سے جاب ڈھونڈوں, یہ واقعی ایک مشکل مسئلہ ہے. یہاں پر یہ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مختلف سینٹرز میں باتیں میں نے کی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو امام بارگاہ مسجدیں ہوتی ہیں, یہ مرکز ہے, یہ سوشل ویلفیئر مرکز ہے. اس مرکز کے اندر ایک HR بھی ہونا چاہیے, ہیومن ریسورس سینٹر ہونا چاہیے. یہاں پر آپ کے پاس ایک ایسا ادارہ, ایک شعبہ ہونا چاہیے کہ جو دیکھے کہ ہمارے کمیونٹی میں کون سے ایسے وائٹ کالر لوگ ہیں کہ جو نہیں بول سکتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ان کے گھروں پر جا کر پہنچائیں. ہم کہتے تو ہیں کہ علی ابن ابی طالب یہاں پر راشن پہنچایا کرتے تھے یتیموں کے گھروں پہ, غریبوں کے گھروں پر. امام سجاد کے پشت پر نشان موجود تھے, ہر امام یہ کرتا تھا. لیکن میں جب امام کا ماننے والا ہوں, میں یہ نہیں کر رہا. میں یہ تو کہتا ہوں کہ وہ میرا جو سینٹر میں آتا ہے بڑی مشکل میں, بڑی پریشانی میں, تو میں نے کیا کیا اس کے لیے, میں نے کیا کیا, اس سینٹر نے کیا کیا, یہ مرکز کیا کر رہا ہے, یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اس کو پروڈکٹیو بنائیں گے. دس از ون آف دی ویز which I'm trying to tell you کہ یہ پروڈکٹیوٹی اس کی بنانے کی ایک کی یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مجلس ہو گئی اور ایک میں نماز ہو گئی, بس یہ ہو گیا, کام ہو گیا. نہیں, اس کو مرکز بنائیں. سوچیں کس طرح سے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ آپٹیمائز طریقے سے ہم اس کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. دیکھیں اس کو, یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے امر معاش کے لیے, حلال معاش کے لیے. تفصیل میں نہیں جا سکتا میں اس وقت. حلال معاش کے لیے آگے بڑھیں. امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ, تیسرا وقت اپنا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارو, الذین یخلصونکم فی الباطن, کہ جو تمہیں تمہارے باطن میں خالص اور پاک اور پاکیزہ اور پیوریفائی کر دیں. ایسے لوگوں کے ساتھ, ہر ایک میں برائیاں ہیں, مشکلات ہیں, ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں کہ جو آپ کو پہچان سکے اور آپ کی مشکل پر صرف افسوس نہ کرے بلکہ اس کا حل بھی بیان کر سکے. عادت ہے, کیا کریں, جھوٹ بولتے ہیں, عادت ہے, زبان ہی خراب چلتی ہے. جب بھی جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو جو ہے وہ بیوی بچوں کا خیال آتا ہے, جیسے ہی گھر جاتا ہوں تو غصہ آتا ہے. کیا کروں مولانا, یہ غصہ میں کیسے کنٹرول کروں میں اپنا. ہاں, افراد برائی ہے نا, جا کر بیٹھیں. کس طرح سے یہ ایک غصہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, سائیکولوجیکل بیماری. یہ لکھا ہوا کتابوں میں, کوئی میری طرف سے اضافہ نہیں ہے, صرف جا کر انٹرنیٹ پہ, لیکن ہر چیز وہاں موجود ہے, بہت ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پر. آپ اس پہ دیکھیں, یہ تمام چیزیں اگر انسان اس کو کنٹرول کرے, بہت سارے اس کے خاندانی مسائل حل ہو جائیں گے. غصہ کنٹرول کرے, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, غصے کو کنٹرول کرے. کیونکہ یہ فیملی جو ہوتی ہے نا, ایک ایسا یونٹ, ایک ایسا گھونسلہ ہے کہ جہاں پر انسان آ کر آرام کرتا ہے, سکون حاصل کرتا ہے, تاکہ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول رہ سکے. بہرحال انسان اپنی برائیوں سے نکلنے کے لیے ایسے افراد کے ساتھ, اب یہ استاد ہو, دوست ہو, عالم دین ہو, کوئی بھی ایسا انسان ہو کہ جو علم بھی رکھتا ہو تاکہ مشکلات کو حل کر سکتا ہو, اور ایسا انسان نہ ہو کہ آپ کے ساتھ تو افسوس کے بعد میں جا کے بیان کر دیا یہ مشکل ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے. نہیں. اور یہ یاد رکھیں, اس سے ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے کرسچینٹی کے اندر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا جاتا ہے پریسٹ کے بعد اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. نو, وی آر ناٹ الاؤڈ فار دیٹ. اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا ہے. آپ جا کے کہیں
کہ جس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، یار اگر کسی کے ساتھ یہ مشکل ہو کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے تو کیا کیا جائے؟ ایک آدمی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بہت مارتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بہت غصہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ کھیل نہیں سکتا، مکس نہیں ہو پاتا ہے، کیا کرے وہ آدمی؟ خود ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ برائی ہے، نہیں، آپ ایک جنرلائز ٹاک کرے تاکہ اس سے سیکھیں اور سمجھیں۔ اپنی برائی کو بتانا بھی بہت بڑی برائی ہے، اپنی کمزوری کو بیان کرنا، اپنے گناہ کو اعتراف کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے۔ اور چوتھی چیز، اپنا وقت حلال لذتوں میں، لیجرز میں گزارے، تاکہ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں، حلال لذتیں، حلال لذتیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جادو آپ کو پہلے ویسے ہی پتا ہے کہ حرام ہے، نہیں آپ کو پتا ہے جادو ویسے ہی حرام ہے، جو دین کے اندر میں اس کی بات کر رہا ہوں، بہرحال ڈیوائس کی تو میں نہیں بات کر سکتا، لیکن میں جادو کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں حلال بھی آتی ہوں گی، ظاہر ہے، کوئی میچ آ رہا ہے، کوئی خبریں آ رہی ہیں، کوئی اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، تو میں اس کی بات نہیں کر، لیکن میں جادو کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک لیجرز، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ریلیکس ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 15 منٹ جا کے جو ہے ہاٹ ٹب میں ذرا سے بیٹھ جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا، اس میں تھوڑے سے کیا کہتے ہیں وہ سالٹ ڈال کر اس میں بیٹھ جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا، اٹس اوکے، اچھی چیز ہے، ٹائم گزاریں اس میں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر جا کر جو ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ میں کھیلوں، میں بک ریڈنگ کروں۔ انسان کے پاس یہ دیکھیں کہ جو یہ کام کر رہا ہے، جو اپنی زندگی اس نے گزاری ہے، کیا اس کے زندگی میں یہ 4 حصے موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے اس سکیجول کے اندر حیات موجود ہے، ایک زندہ انسان موجود ہے کہ جو زندگی کو چلانے کے لیے تگدو بھی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ احساس ہے کہ یہ تمام قدرت، یہ تمام صلاحیتیں میرے پروردگار کی عطا کی ہوئی ہے، اس کے سامنے بھی سجدہ پر سجود ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، اسے بھی مجھے پورا کرنا ہے، تو اس کمیوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کسی ایک باصلاحیت انسان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور انسان کو ایک ریلیکس چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو سٹریس سے نکال سکے۔ عجیب بات ہے، یہ چوتھا نقطہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا یہاں پر حلال لذات ہے، حلال لذتیں ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بقیہ 3 کام کرنے کے لیے قدرت عطا فرمائیں گی۔ یعنی اگر انسان مینٹلی ریلیکس ہوگا، تو اللہ سے باتیں کرنے بھی مزہ آئے گا، عبادت میں شوق ہوگا، کام بھی اپنا نیک نیتی سے کرے گا، کام میں چوری نہیں کرے گا۔ اور اگر اب اسی انسان کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ انسان اس کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو شہیدی، تم جو ہے وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہو، تم غیبت بھی بہت کرتے ہو، تم جو ہے فلان برائی بھی کرتے ہو، فلان برائی بھی کرتے ہو، تو اتنی برائیاں سننا آسان نہیں ہے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے پہلی 2 بتائیں، لیکن یہ تو سن لی، لیکن اتنی ساری نہیں ہیں برائیاں۔ لیکن اگر انسان ریلیکسڈ ہوگا، ریلائز کرے گا ہاں واقعاً مجھ میں یہ برائیاں ہیں، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے بھی اقدام کرے گا۔ لیکن اگر انسان سٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تو پھر کبھی بھی اپنے تکامل کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ شہید مطہری یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر بھوکا ہے تو اس سے تکامل انسانی کی توقع نہ رکھو۔ اگر بھوکے، یہ حدیث کے اندر ہے، اگر بھوکے پیٹ سے ہو اور بھوک غلبہ حاصل کر رہی ہے تو جاؤ پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھنا، اور اگر اپنے بھوک پر قابو کر سکتے ہو تو پہلے نماز پڑھو پھر اپنے مادی شکم کو جو ہے پر کرنا۔ تو انسان تکامل حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ جب تک اپنی فزیکل، اسپرچل، انٹلیکچل نیڈز کو پورا نہ کر سکے۔ اگر انسان اپنی نیڈز کو ایکنالج کرتا ہے اور اس کی نرشمنٹ کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر انسان تکامل کی منازل کو طے کر سکتا ہے، ورنہ انسان انحطاط کی طرف جائے گا، اس کا بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا لیکن خود انحطاط کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہر بڑھنے والی چیز جو ہے وہ نیکی کا پہاڑ نہیں ہوتا ہے۔
جس طرح سے کہ حدیث میں ہے کہ ایک انسان آئے گا، تعجب کرے گا جب اس کے سامنے بہت زیادہ اسے جسے کہتے ہیں انعام و اکرام کیا جائے گا، تو کہیں گے پروردگار یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ تمہارے نیکیوں کا پہاڑ ہے۔ کہا یہ کہاں نیکیاں کی؟ کہا یہ مختلف نیکیاں جو تم نیکیاں کر کر بھول گئے تھے۔ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے ہمسائے مشکل میں تھے، پریشانی میں سے تھے، گئے چپکے سے اس کے ہاتھ میں، آپ نے کہا اچھا یہ رکھو $5000 جب ہو تو دے دینا، لینے کی نیت سے نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیا۔ آپ نے فلان دیکھا، آپ نے راستے میں پتھر تھا، آپ نے کہا نہیں یہاں سے گر جائے گا، اس کو ہٹا دیا آپ نے۔ کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو آپ نے کر دیا، کسی روتے ہوئے بچے کو، حدیث میں ہے، کسی روتے ہوئے بچے کو آپ نے مسکرا دیا، اس کے لب پر مسکراہٹ آ گئی، اس کو چپ کرا دیا۔ ضروری نہیں دوسروں کا بچہ، اپنے بچوں کو بھی کریں گے ثواب ملے گا۔ ایسا نا بیگم یہ کہتی ہے نا وہ دوسرے کا بچہ رو رہا تھا اسے اٹھا لیا، آپ کا بچہ روتا رہتا ہے وہ نہیں آپ گود میں لیتے، بھائی یہ بھی آپ کا بچہ ہے، اسے گود میں لو، اسے چپ کراؤ، اسے خاموش کرو، اس پہ ثواب ملے گا۔ بچے کو بوسہ دینے پر پروردگار خوش ہوتا ہے اور انعام دیتا ہے۔ جتنے بچے کو بوسہ دیں گے، پیار کریں گے، اسے سینے سے لگائیں گے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ ارے ہمارے عجیب یہ اخلاق ہو گیا ہے کہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اسے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب رسول خدا اپنے بیٹی کے گھر پہ جایا کرتے تھے تو اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو سیرت نبوی کہاں چلی گئی؟ یہ ہندوؤں کی سیرت کیوں آ گئی؟ سیرت نبوی کو اپنائیں، وہ بچی ہے آپ کی، سینے سے لگائیں، شادی شدہ ہو گئی ہے، 4 بچوں کی ماں بن گئی، بچی ہے آپ کی، سینے سے لگائیں، اس کو پیار کریں، اسے محبت چاہیے۔ بیٹا بڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ 50 سال کا ہی تو ہوا ہے تو آپ کا بچہ ہو، چاہیے یہ محبت، یہ تمام چیزیں، یہ محبت جو ہے بہت ضروری ہے۔ محبت ایک بہت بڑا حصہ ہے انسان کی تکامل میں، اور اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان تکامل کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آج اگر دنیا میں قوم بیدار ہے، کون سی قوم بیدار ہے خدا آپ جانتے ہیں، جو قوم بیدار ہے وہ کیوں بیدار ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت سے محبت کرتی ہے، قرآن اور اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ ارے اگر ایک دفعہ مصیبت سننے پر گریہ نہیں، بار بار ایک ہی مصیبت کو سنے تو بھی گریہ ازاری کرتے، اس لیے کہ محبت ایسی ہے۔ اور محبت صرف ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت سے ہے، ارے جو اہل بیت سے منسلک ہوتا چلا گیا ان سب سے محبت کرتے چلے گئے۔ ارے جب تک ہور اہل بیت سے نہیں ملے تھے محبت نہیں تھی، جب ہور اہل بیت سے مل گئے محبت ہو گئی۔ زہیر ابن قین اہل بیت سے نہیں ملے تھے، علی کے ساتھ نہیں دیا، امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، محبت نہیں تھی، امام حسین کا ساتھ دیا۔ آج ہماری دعاؤں میں زہیر ابن قین کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے صرف حسین سے نہیں، جو حسین سے ملا، رسول سے نہیں، جو رسول سے ملا، کہ جس کے اندر خلوص ہو، وہ نہیں کہ جو رسول کے نظام کو تبدیل کر دے، وہ نہیں کہ جو رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دے، وہ کہ جو وہ محبت کرنے والے کہ جب شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، وہ محبت کرنے والے کہ جب شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا تو علی تھے، حسن تھے، حسین تھے اور سلمان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبت کرنے والے عجیب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کیسی کیسی محبتیں دیکھی ہیں آپ نے۔ ایک امتحان محبت کا لیا تھا یزید نے اپنے دربار میں، معلوم ہے کس سے امتحان لیا؟ کسی بڑے سے امتحان لیتا تو سمجھ میں آتا، بچے سے امتحان لیا کہ جب ننھی بچی سکینہ نے اپنے بابا کا سر سنہری تشت میں رکھا ہوا دیکھا تو تڑپ گئی، بلبلا گئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ
हुसैन की बेटी सकीना है, बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। यजीद ने कहा, अरे सकीना, अगर तुम्हारे बाप को तुमसे भी मोहब्बत है तो जाओ अपने बाप के सर को पुकारो, देखो तुम्हारे बाप का सर उठकर आता है। कौन सा सर बदन से जुदा होने के बाद आगे बढ़कर आता है? लेकिन नहीं, ये जनाबे सकीना ने अपने बाहों को फैलाया, हाथों को बुलंद किया, कहा बाबा, अब बाबा आज मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, बाबा मेरे आगोश में आ जाइए। अरे मंजर जो देखा गया, मंजर दरबार में मौजूद तमाम लोगों ने देखा कि सरे अक़दस से मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन बुलंद हुआ और आगोश सकीना में आ गया। अल्लाहु अकबर। अरे मेरे मौला का सर जिस पर मेरे मौला इमाम ज़माना सलाम भेजते हैं, सलाम सलाम, नो के नेजा पर बुलान, सर पर सलाम। अरे उस सर पर सलाम जिसने नो के नेजा पर कुरान की तिलावत की। अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अल्लाह। हाँ ये अय्याम शाम से मदीना की रुखसती के हैं। अल्लाहु अकबर। ये यतीमों और बेवाओं के काफले की वापसी के हैं। अल्लाहु अकबर। अरे ये काफला जब करबला से 3 शब रोज अज़ा मजलिस अज़ा बर्पा करके मातम और गिरिया जारी करके जब ये मदीने की तरफ बढ़ा, मेरे मौला सैयद साजिदीन ने फरमाया, बशीर इब्न जज़लाम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा शायर था, क्या तुम भी शायर हो? कहा मौला हाँ मैं भी शायर हूं। तो कहा जाओ जरा मदीने में बतला तो दो कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। जाओ जरा बतला दो कि बेवाओं यतीमों का काफिला आ गया है। अल्लाहु अकबर। बशीर इब्न जज़लम फरमाते हैं कि मैं गया मदीने में, मस्जिद नबवी के पास एक बुलंद मकाम पर खड़ा हो गया और आवाज दी, या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन फदमई मिदरारू अल जिस्म मिन्हु बिकरबला मुज़र्रजुन वर्रासु अलल कुनाति युदारू। अहले यस्रिब, अहले मदीना, अब मदीना तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। अरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, हर आग अश्क बार है। अरे हुसैन का सर नो के नेजा पर है और जिस्म को मुजमहल कर दिया गया है, पामाल कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। और देखो मदीना के बाहर ये हुसैन का लुटा हुआ काफिला पहुंच गया है, यतीमों का बेवाओं का काफिला पहुंच गया है। मजीर फरमाते, खुदा की कसम मैंने इतना गिरिया कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो अहले मदीना का देखा, मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई अपने पैरों की जूतियों को और नालैनों को छोड़ छोड़ कर मदीना के बाहर दौड़ के जा रहा हो कि अपने मौला का इस्तकबाल करे, शहजादी का इस्तकबाल करे। अल्लाहु अकबर। अरे मदीना खाली हो गया, खाली हो गया। मदीने के बाहर पहुंच गए, मदीने के बाहर पहुंच गए। मेरे मौला ने वहां कयाम किया, एक कुर्सी लगाई गई, मेरे मौला बैठे, लेकिन बैठने के बाद कोई गुफ्तगू नहीं की, बल्कि अपने कबा से रुमाल को निकाला और गिरिया करने लगे। अरे मेरे मौला सैयद साजिदीन गिरिया कुनान हुए, पूरी कौम गिरिया करने लगी, हाय हाय रोने लगी। अरे मौला ये गिरिया क्यों कर रहे हैं? अब तो आजादी मिल गई, शायद जवाब आए। अरे मैं कभी कासिम के लाशे को देख कर रोता हूं, अरे कभी अली अकबर के सीने में लगी हुई बर्छी को सोच के रोता हूं, अरे कभी अपने चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को सोच कर रोता
ہوں. ارے کبھی میں اپنے شیرخوار بھائی کے پامال لاشے کو دیکھ کر روتا ہوں. اللہ اکبر. ارے کبھی میں اپنے بابا کے اوریاں لاشے کو دیکھ کر روتا ہوں. اللہ اکبر. میرے مولا نے مختصر سے خطاب فرمایا. اللہ اکبر. یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا, یہ قوم پیچھے پیچھے ہے. ارے جب بھی کوئی بہت عرصے کے بعد اپنے شہر پلٹ کر جاتا ہے تو ادھر ادھر نہیں جاتا ہے, چاہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر چلا جائے, اپنے گھر چلا جائے. ارے زینب نے لیکن رخ کیا روضہ رسول کا. ارے پہلے نانا کی قبر پر گئی, ارے پھر اماں کی قبر پہ گئی. ارے اماں کی قبر سے آ کر لپٹ گئی, کہا اماں بھری ہوئی گودیوں سے گئے تھے, خالی گودیوں سے آئے. اماں نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ علی اصغر ہے, نہ محمد ہے. اے اہل مدینہ, یا مدینہ لا تقبلینا, اے مدینہ ہمیں قبول نہ کر. حسین کے ساتھ گئے تھے, بغیر حسین کے آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا امام زمانہ پردہ غیبت میں فرماتے, میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر پڑے رہے. ارے میرا سلام اس خاک اور خون میں غلطہ لاشوں پر جو زمین کربلا میں غلطا رہے. میرا سلام خشک ہونٹوں پر, میرا سلام بریدہ القوم پر, میرا سلام جلتے ہوئے خیموں پر. ارے میرا سلام بے ردا اور مکنا بیویوں پر, میرا سلام تماچے کھائے ہوئے بچوں پر, میرا سلام نوکے نیزہ پر, سر بلند سر پر جسے شہر بشہر ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء. يا الله 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ میں اس قلیل مختصر سے عبادت قبول فرما. پروردگارہ سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا, تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا. پروردگارہ ہمارے والدین, عزیز و قارب, دوست احباب, رشتہ دار, ذوی الحقوق, ہمسائے, اولاد, ازواج, تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ ہمارے دلوں کو, ہمارے افکار کو, ہمارے وجود کو نور قرآن, نور اہل بیت سے منور فرما. جو مشکلات اور پریشانی میں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو بیمار اور علین ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مؤمنات ان کی جان, مال, عزت, آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا فوج اسلامی کو نصرت فرما. پروردگار تمام علماء اعلام, مراجع تقلید, تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرست کے ساتھ طول عمر عطا فرما. صلابت و استقامت, جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ اس حکومت اسلامی کو حکومت امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارہ منشی عالم بشریت, قائم آل محمد, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار, آوان و خاشیوں میں سے قرار دے. معذرت کے ساتھ تھوڑا وقت زیادہ لیا.